آپ جانتے ہیں آج کے ہمارے مخرج جناب اسلام الدین مجاہد صاحب ہیں. اسلام الدین مجاہد صاحب تاریخ محتاط میں ادبی حلقوں میں آپ کی شخصیت بہت ہی جانی پہچانی شخصیت ہے اور ماشاءاللہ سے آپ کی نظر اپنے عنوان پر بڑی گہری نظر ہوتی ہے اور وہ بڑی گہری مطالعے کے ساتھ اور بڑے ہی اپنے عنوان سے انصاف کرتے ہیں. میں جناب پروفیسر اسلام الدین مجاہد صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وقائد المجاہدین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. صدق اللہ العظیم. ساری حمد و ستائش اور ساری کبریائی اور ساری بزرگی اس خالق و کون و مکان کے لیے سزاوار ہے جس نے اس کائنات کو وجود بخشا. درود و سلام و تمام انبیاء اور مرسلین اور بالخصوص جمیل الشمم شفیع الامم صاحب الجود والکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے ابتلا اور آزمائش کی ہر منزل سے گزر کر قافل انسانیت کو صراط مستقیم پر گامزن فرمایا. قابل احترام محترم المقام عالی جناب غلام عزانی صاحب صدر مکہ مسجد سوسائٹی، محترم جناب مرزا یوسف بیگ صاحب کنوینر دینی محافل مکہ مسجد سوسائٹی، بزرگان ملت اور عزیز نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر، اس کا احسان عظیم ہے کہ شہر حیدرآباد میں ایک زمانے کے بعد پھر ایک مرتبہ دینی شعور ملت میں بیدار ہو رہا ہے اور اس کے لیے ملت کے چند فکرمند مخلص اور بے لوث اصحاب اپنی پوری کوششیں لگائے ہوئے ہیں اور اسی کا نتیجہ ہے کہ جامع مسجد عالیہ میں ایک زمانے دراز سے وہاں پر محفل اقبال شناسی، تاریخ اسلام اور شریعت انفارمیشن کے محافل بڑی پابندی کے ساتھ منعقد ہوتے آ رہے ہیں. اسی سلسلے میں مکہ مسجد سوسائٹی میں بھی یہ کوشش کی گئی اور یہاں پر بھی مسجد عالیہ کے طرز پر ان محافل کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے. ہم اس بات کی کوشش کریں کہ یہ محافل ہمارے شہر کے اندر تقریباً بڑی بڑی مساجد اور بڑے بڑے دینی مراکز پر منعقد کیے جائیں، کیونکہ ان محافل کا تعلق نہ کسی مسلک سے ہے نہ کسی جماعت سے ہے، بلکہ یہ محافل کا مقصد دراصل ملت اسلامیہ میں دین کا صحیح شعور پیدا کرنا اور دین کا صحیح فہم پیدا کرنا ہے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں دین کے محافظ بن کر اٹھ سکیں. موجودہ حالات جو کچھ بھی ہمارے سامنے ہیں، ان حالات کے اندر ہم امت کی نوخیز نسل کو کم از کم یہ تو دے سکتے ہیں کہ قرآن کی صحیح تعلیمات ان تک پہنچائے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو بیان کیا جائے اور تاریخ اسلام کے ان واقعات کو بیان کیا جائے جس کے ذریعے امت میں ایمان کی ایک نئی حرارت پیدا ہو سکے. اگر یہ کام ہم نے انجام نہیں دیا تو ہماری آنے والی نسلیں ہم کو معاف نہیں کریں گی، کیونکہ اس وقت جو نظام تعلیم موجود ہے اور ہمارے بچے جن اسکول اور کالجز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہاں قرآن کی کسی آیت کا نہ ترجمہ پڑھایا جاتا ہے، نہ کوئی حدیث سنائی جاتی ہے، نہ تاریخ اسلام کا کوئی واقعہ وہاں پر بیان کیا جاتا ہے. حالات اس قدر نازک ہو گئے ہیں کہ اب تعلیمی نصاب کے اندر یوگا کو لازمی کر دیا گیا،
संस्कृत के पढ़ना का लुज़ूम कर दिया गया, सूर्य नमस्कार की बातें की जा रही है। ऐसे वक्त अगर हम उम्मत के नौजवानों में अगर दीन इस्लाम के ताल्लुक़ से सही मालूमात नहीं पहुँचाएंगे तो फिर आने वाले दौर के अंदर हम नहीं कह सकते हैं कि हमारी आने वाली नस्लें इस्लाम पर कायम और दायम रह सकेंगी। लिहाजा मैं अपने उन्वान पर आने से पहले मुंतज़िमीन जलसा को मुबारकबाद देता हूँ दिल की गहराइयों से कि अपने नामसाइद हालात में और महदूद वसाइल के साथ इस किस्म की महफिल का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। हर हफ्ता इस किस्म की महफिल का इनेकाद अमल में लाना ये कोई मामूली बात नहीं है। मैं इनके हक़ में दुआए खैर करता हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत, मैंने जो उन्वान आज की तारीख़ इस्लाम लेक्चर के लिए दिया है, ये उन्वान है हिंदुस्तान में दावत इस्लाम का एक तारीख़ी जायज़ा। हम सब इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि इस्लाम को आए हुए 1440 साल हो चुके हैं। हम 1441 हिजरी में कदम रख चुके हैं। इस लिहाज से हम देखते हैं कि जब इस्लाम फ़रान की चोटियों से उठा तो इसने न सिर्फ अरब के रेगज़ार को मुतासिर किया और कुफ्र और शिर्क की उन आंधियों को उसने ख़त्म किया जिसके नतीजे में पूरा इंसानी माशरा कुफ्र और ज़लालत की आखिरी इंतहा पर पहुँच चुका था। इस नूर ने न सिर्फ अरब के रेगज़ार को मुतासिर किया बल्कि बहुत ही मुख्तसर अरसे के अंदर ये नूर इस तरीक़े से चमका कि यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और उसके साथ साथ एशिया के दूर दराज इलाक़ों में भी इस्लाम का पैगाम पहुँचने लगा। चुनाचे हिंदुस्तान भी उन ममालिक में शामिल है जहाँ इब्तिदाई दौर में ही इस्लाम आ चुका था। तारीख़ इस बात की गवाही देती है कि सन 2 हिजरी में ही इस्लाम की यहाँ पर शमा रोशन हुई और सरानदीप का इलाक़ा जो आज श्रीलंका कहलाता है, वहाँ सबसे पहले वहाँ की आबादी ने इस्लाम को कबूल किया। तो सिर्फ 100 साल के अंदर इस्लाम की किरणें इस बर्रे सग़ीर हिंद व पाक में पहुँची। फिर उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। मैं कुरान मजीद की एक आयत आपके सामने मैंने तिलावत की और उसके बाद एक हदीस में आपको पढ़ूंगा जिससे इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सादिक़ और मसदूक़ थे और आपकी बात में कोई शक व शुबा नहीं किया जा सकता है और अगर करता है तो इस्लाम से खारिज हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो मैं रखूँगा आपके सामने। कुरान ये कहता है कि तुम में कुछ लोग तो ज़रूर ऐसे होनी चाहिए जो नेकी की तरफ बुलाएं, भलाई का हुक्म दे और बुराइयों से रोकते रहें। जो लोग ये काम करेंगे वही फलाह पाने वाले हैं। ये सूरह आले इमरान की आयत है जिसके अंदर अल्लाह ताला ने यह कहा कि अगर पूरी दुनिया भी इस्लाम का काम न करे, इस्लाम की तबलीग न करे तो उम्मत मुस्लिमा के एक ग्रोह पर यह फ़र्ज़ है, उसको ये काम अंजाम देना है। अगर वो ये कहे कि कोई नहीं कर रहा है मैं क्यों करूं, तो कल क़यामत में उसको जवाब देना पड़ेगा। ये कुरान इस तरफ हमको तंबीह करता है। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात बयान फरमाई, आपने फरमाया कि मेरी उम्मत का एक ग्रोह हमेशा अल्लाह के दीन पर कायम रहेगा। जो लोग उनकी मदद न करेंगे या उनकी मुखालिफत करेंगे वो उन्हें कोई नुकसान न पहुंचा सकेंगे, यहाँ तक कि क़यामत आ जाएगी और वो लोगों पर गालिब हो जाएंगे। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि हमेशा एक ग्रोह मेरा ऐसा होगा जो अल्लाह के दीन की इकामत का फरीज़ा अंजाम देगा, अल्लाह के दीन के गलबे के लिए जद्दोजहद करेगा। और जो लोग उनके रास्ते में रोड़े अटकाएंगे, जो उनकी मुखालिफत करेंगे, जो उनकी मदद नहीं करेंगे, अल्लाह ताला उनके इन यानी तकलीफ देने वाले ज़रियों से उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा, अल्लाह उनको अपनी हिफाजत में रखेगा। और इस तरीक़े से ये काम होता जाएगा यहाँ तक कि क़यामत आ जाएगी। तो मालूम ये होता है कि अल्लाह ताला ने जिस दीन को इस दुनिया में भेजा है, ये दीन को अल्लाह ताला गलबा अता करेगा और दुनिया का कोई कोना और दुनिया का कोई इलाका इस दीन के से वाकिफ नहीं होगा, ये नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा कलिमा, अल्लाह का ये कलिमा इस तरीके से बुलंद होगा कि हर कच्चे और पक्के मकान तक ये कलिमा पहुंचा दिया जाएगा। तो यही बुनियाद है कि आप देखते हैं कि 4 दांगे आलम में इस्लाम फैला। कोई और दीन इतनी मुख्तसर मुद्दत के अंदर इस तरीके से नहीं फैला जैसा कि इस्लाम फैलता है। तो मैं आपके सामने हिंदुस्तान के तनाजुर में सिर्फ बात करूंगा कि किस तरीके से इस बुतकदे हिंद को हमारे असलाफ ने तौहीद का एक ऐसा मरकज बना दिया कि आज इंडोनेशिया के बाद सबसे ज्यादा मुसलमान अगर कहीं बसते हैं तो वह आपकी अपना वतन हिंदुस्तान है। हमको इस पर फख्र करना चाहिए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि करोड़ों मुसलमान इस मुल्क में बसते हैं। सऊदी अरब,
قطر یا کوئی خلیجی ملک یا یورپ کا کوئی ملک ہماری ہم عصری یا ہماری برابری نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ دراصل ان کوششوں کا نتیجہ ہے کہ جو ہمارے اسلاف نے انجام دی ہے۔ میں اپنی گفتگو کو محدود کرنے کے لیے صرف 4 پہلوؤں پر یہاں پر گفتگو کروں گا کہ دعوت اسلامی ہندوستان میں کیسے پھیلی، پہلے کون آئے، ان کی کیا کوششیں ہوئی اور اس کا اثر ہندوستان پر کیسا پڑا۔ مورخین نے اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک حصہ عرب تاجروں کا ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے عرب تاجر آئے؟ دوسرا جو حصہ ہے وہ صوفیاء کرام کا ہے کہ صوفیاء کرام کی بے لوث خدمات نے اس ملک کو اس طریقے سے روشن اور تابناک بنا دیا کہ یہاں کی سماجی نابرابری ختم ہو گئی، بھید بھاؤ کا سسٹم ختم ہو گیا، وارنا کا سسٹم ختم ہو گیا۔ تو صوفیاء کرام کی خدمات ہے۔ پھر تیسری طرف ہم دیکھتے ہیں مجددین کی خدمات ہے۔ مجدد اس کو کہتے ہیں جو دین کا احیا کرتا ہے۔ جب دین شرک میں یا بدعات میں خرافات میں پڑ جاتا ہے اور لوگ دین کی غلط تشریح کرنے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک محوّد کو پیدا فرماتا ہے، ایک توحید پرست کو پیدا فرماتا ہے اور وہ دین کی احیا کے لیے اٹھتا ہے۔ ہر 100 سال کی تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے ایک مجدد کو پیدا فرمایا۔ ہندوستان میں کون سے مجددین آئے اس کی میں تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پھر چوتھا جو حصہ ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ 20ویں صدی کے اندر ہمارے اپنے دانشوروں نے، ہمارے اپنے علماء نے، پھر ہمارے اپنے دینی مدارس نے کس طریقے سے دین کی حفاظت کا فریضہ انجام دیا۔ ان پہلوؤں پر میری گفتگو ہوگی کیونکہ یہ ایک علمی مجلس ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس علمی مجلس میں آپ جو بڑی مشقت کے ساتھ یہاں تک تشریف لائے ہیں، کچھ ایسی باتیں آپ کے سامنے جائے جو واقعی جو ہے نا امت کو آپ پہنچا سکیں گے۔ تو سب سے پہلا جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں جو بھی آئے، چاہے وہ تاجر ہوں، چاہے وہ آپ کے مسلم حکمران ہوں یا پھر جو مجددین آئے، ان سب کا مقصد کیا تھا کہ انہوں نے اس ملک کا جو رخ کیا وہ جہانگیری کے لیے نہیں کیا بلکہ تبلیغ اسلام کے لیے کیا۔ چنانچہ تاجر جو آئے، تاجروں نے پہلے تو اپنی تجارت شروع کی اور آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسلام کی آمد سے پہلے ہی ہندوستان اور عرب کے درمیان میں تجارتی تعلقات تھے۔ بہت سے قافلے وہاں سے آتے تھے اور یہاں پر وہ تجارت کرتے تھے اپنے مال کی۔ جب اسلام کی آمد ہو گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عام ہونے لگی تو پھر بہت سارے تاجر جو مسلمان تھے وہ آئے یہاں پر، لیکن انہوں نے تجارت کو ثانوی حیثیت دی، سیکنڈری اہمیت دی۔ اصل اہمیت کیا ہوگی ان کے پاس اس سفر کی، اس ملک کو آنے کی، اسلام کی تبلیغ کرنا، لوگوں کو اسلام کی طرف لانا، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ ہندوستان کا معاشرہ بہت ساری برائیوں میں پھنسا ہوا تھا، بہت ساری یہاں پر جو ہے نا آپ دیکھتے ہیں کہ لعنتیں ایسی تھی کہ جو آپ تصور نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ عرب کے تاجروں نے جو اسلام قبول کر کے وہاں سے آئے، انہوں نے تجارت کو بعد میں اہمیت دی، پہلے اسلام کی تبلیغ کا فریضہ انجام دیا۔ چنانچہ ان عرب تاجروں نے جو وہاں سے آئے، انہوں نے تجارت کے ساتھ ساتھ سب سے اہم جو کام انجام دیا کہ وہ اسلام کے داعی اور مبلغ بن گئے۔ انہوں نے تجارت بھی کی اور ساتھ ساتھ اسلام کی دعوت بھی لوگوں کو پہنچائی اور پھر اسلام کی اشاعت اور تبلیغ کو انہوں نے اپنا مقصد حیات بنا لیا۔ چنانچہ وہ پھر گئے نہیں اپنے عرب کو واپس نہیں ہوئے، بہت سے تاجر یہیں پر رہ گئے، یہیں پر انہوں نے رہن سہن اختیار کر لی اور اپنے حسن اخلاق کے ذریعے یہاں کی آبادیوں کو انہوں نے متاثر کیا اور اس طریقے سے متاثر کیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پورا ملابار کا علاقہ جو کیرلا کا علاقہ ہے وہ سب سے پہلے اسلام میں وہ لوگ آئے، ہم سے پہلے وہاں پر اسلام آیا اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ اب اس کے اندر بہت سی روایات ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کیرلا کا جو بادشاہ تھا پیرومل، آپ نے سنا ہوگا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واقعہ ہوا تھا شق القمر کا، اس نے بچشم خوش مشاہدہ کیا تھا۔ اس نے خود دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلیوں کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ وہ بڑا متاثر ہوا اور اس نے ارادہ کیا کہ میں عرب کا سفر کروں گا اور میں اس ہستی سے ملاقات کروں گا۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ اس نے سفر کیا باضابطہ اور مکے کو پہنچا اور اس نے وہاں پر اسلام قبول کیا۔ بعض روایات یہ کہتی ہے کہ اس کا وہیں پر انتقال ہو گیا، اب بعض روایات کے مطابق یہ کہ واپس آیا، لیکن مستند یہ ہے کہ راستے میں انتقال ہوا اور یمن میں پیرومل کی تدفین عمل میں آئی۔ لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے جو بات لوگوں تک پہنچائی، پوری کی پوری آبادی جو تھی اور پورے کے پورے وہ لوگ جو اس کو مانتے تھے وہ سب اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو یہ بہت بڑا کارنامہ رہا اس بادشاہ کا، اور آپ جانتے ہیں کہ جو پہلی مسجد بنی وہ کیرلا میں ہی بنی اور آج بھی موجود ہے، بہت سے سیاح وہاں پر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ملابار کا پورا علاقہ تجارتی تعلقات کی بنیاد پر اسلام میں داخل ہوا، اور یہ جو تجارت تھی
اس تجارت کے اندر لازمی چیز ہے کہ مسلم تاجروں نے اپنا اسلامی کردار کو بہت اچھے انداز میں نبھایا. اگر یہ تاجر غلط مال بیچتے، زیادہ منافع کمانے کی نیت سے بیچتے، لوگوں سے سود لیتے یا لوگوں پر ظلم کرتے تو لازمی چیز ہے کہ اسلام یہاں پر نہیں پھیلتا. آج بھی دنیا میں مسلم تاجروں کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اسلام نہیں پھیل رہا ہے. کیوں نہیں پھیل رہا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ صاحب ایک مسلمان کے پاس مال خریدنے سے بہتر ہے کسی ہندو کے پاس ہم خرید لیں، کیونکہ وہ زیادہ ہم کو ایماندار نظر آ رہا ہے. مسلمان ایماندار نظر نہیں آ رہا ہے. معاملات کے معاملے میں آج مسلمانوں کا جو معاملہ ہے وہ ہمارے سامنے ہے. دوستی تو بہت ہوتی ہے، دعوتیں ہم کھاتے ہیں، لیکن جب معاملہ کسی سے ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ اختلافات کا شکار ہو جاتے ہیں. اسی لیے ہم کوئی بڑی انڈسٹری نہیں قائم کر سکے، ہم کوئی سو بڑے کاروبار نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کہ آپس میں مسلمانوں کے درمیان میں معاملات صحیح نہیں ہیں. یہ بات ظاہر ہو چکی ہے. آج کروڑہا روپئے لوگ ڈبا دیتے ہیں بڑے اطمینان کے ساتھ، پھر چہرے پہ لمبی داڑھی بھی ہے، صوم و صلات کے پابند بھی ہے، اسلام کی بات بھی کی جا رہی ہے، لوگوں کو حرام سے روکنے کی بات کی جا رہی ہے، لیکن خود اپنے گھر بھرے جا رہے ہیں. تو ایسی تجارت مسلمانوں نے نہیں کی. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اگر ایسی تجارت وہ کرتے تو اسلام نہیں پھیلتا، ان کو یہاں سے مار مار کر بھگا دیا جاتا. تو یہ پہلا عنصر رہا کہ عرب کے تاجروں کی آمد و رفت اور ان کے حسن اخلاق نے جنوبی ہند کے بہت سارے لوگوں کو اس طریقے سے مشرف باسلام کیا کہ وہ آبادیاں جو بالکل ہندوانہ طرز پر تھی وہ پوری رحمت کی آبادی بن گئی. چنانچہ رحمت آباد یہ نام اکثر وہاں پر ملیں گے، رحمت نگر آپ کو یہ نام وہاں پر ملے گا. اللہ تعالیٰ کی رحمت آئی وہ یہ سمجھے اور اس طریقے سے انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا. تو یہ سب سے پہلا عنصر ہمارے پاس رہا. پھر دوسرا جو رہتا ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے یہ نیک بندے جن کو آپ صوفیاء اکرام کہتے ہیں، ان صوفیاء اکرام کی جو خدمات رہی ہے وہ غیر معمولی خدمات رہی ہے. یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ 70% جو اسلام پھیلا ہے، 30% تو آپ عرب تاجروں سے کہیں گے اور کسی سے لیں گے، کم از کم 50 سے 60% جو اسلام پھیلا اس دور میں 4 صدی ہجری میں، اس کے بعد کے دور میں، وہ دراصل ان صوفیاء اکرام کی کوششوں کا نتیجہ ہے. حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حضرت خواجہ بندہ نواز تک آپ کو بے شمار صوفیاء اکرام ملیں گے. نصیر الدین چراغ دہلوی، بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، پھر اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ دیگر صوفیاء اکرام. تو ان صوفیاء اکرام کو جو معاملہ تھا وہ معاملہ کیا تھا؟ کیا یہ بہت زیادہ علم رکھتے تھے یا بہت زیادہ ان کے پاس کوئی فلسفہ موجود تھا یا پھر ان کے پاس کوئی ایسی تحقیقات انہوں نے کی تھی کہ جس کی بنیاد پر لوگ اسلام کی طرف آئے؟ یہ ساری چیزیں ان کے پاس نہیں تھی. کوئی بڑے بڑے مدرسے کی ڈگریاں ان صوفیاء کرام کے پاس نہیں تھے، کوئی یونیورسٹی کے پی ایچ ڈی کرے ہوئے یہ لوگ نہیں تھے، اور نہ ان کے پاس کوئی مال و متاع تھا کہ لوگوں کو مال دے کر اسلام قبول کر لے، یا پھر کوئی ایسے جری اور طاقتور نہیں تھے کہ صاحب ان کے سو جسمانی طاقت کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کیے. مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہو، خواجہ نصیر الدین، حضرت نظام الدین اولیاء، یہ وہ لوگ تھے کہ ان بزرگوں نے دراصل ان کے پاس خود ان کی جو روحانیت کا جو معاملہ تھا، یہ لوگ جو رات میں اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے، توبہ استغفار کرتے، لوگوں کو اسلام کی طرف لانے کے لیے اللہ کے سامنے پہلے گڑ گڑاتے تھے کہ اللہ ہم اس بستی میں آئے ہیں، تو اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے سے تو ان کو اسلام میں لا. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ان بزرگان دین میں جو چیز پائی جاتی تھی مشترکہ طور پر اخلاق کی پاکیزگی، صاف ستھرا زاہدانہ اور بے تما زندگی، ایمان اور یقین کی قوت، خلق خدا کے ساتھ ہمدردی، بلا تفریق مذہب و ملت، انسانوں سے محبت اور انسانیت کا احترام، یہ ایسے عناصر ہیں جس کی وجہ سے لوگ ان کی طرف کھینچے چلے آتے گئے. کہ حسن اخلاق کا جو معاملہ تھا، آپ جانتے تھے کہ ان کے پاس کوئی ہندو اور مسلمان کا کوئی بھید بھاؤ نہیں تھا. پورے صحابہ کرام کی تاریخ کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کسی صوفی نے، کسی بزرگ نے کبھی اپنی مجلس میں کسی شخص سے یہ سوال نہیں کیا کہ تو کلمہ پڑھنے والا ہے یا نہیں پڑھنے والا ہے، تو مسلمان ہے یا تو کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے. تو یہ دراصل ان کا حسن اخلاق تھا. پھر ان کی جو زندگی تھی زاہدانہ زندگی تھی کہ لوگ ان کو دیکھتے تو سمجھتے تھے کہ یہ آج کی دنیا کی مخلوق نہیں ہو سکتی ہے، یہ کوئی اور دنیا کے لوگ ہیں، کیونکہ ان کو دنیا کے کاروبار سے اور دنیا کی معلومات سے کسی قسم کا کوئی بے نیاز تھے یہ ساری چیزوں سے، بے تما زندگی ان کے اندر تھی. چنانچہ پروفیسر آرنالڈ جو بہت بڑا مستشرق گزرا ہے، اورینٹلسٹ گزرا ہے اور علامہ اقبال کا وہ استاد کہلاتا ہے، اس نے اپنی کتاب لکھی ہے پریچنگ آف اسلام.
اس نے اس میں یہ بات صاف طور پر لکھی ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ یا بابا فرید گنج رحمۃ اللہ علیہ یا نظام الدین اولیاء، ان سب نے جو عمل دنیا کے سامنے پیش کیا وہ ان کی وعظ و نصیحت سے زیادہ ان کی اپنی روزمرہ کی زندگی تھی، کہ لوگ ان کی روزمرہ کی زندگی کو دیکھتے کہ وہ لوگوں سے کیسے پیش آتے تھے، لوگوں کی کیسے ہمدردی کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج درگاہوں میں لنگر لگا ہوا ہے، یہ لنگر کا مقصد کیا ہے؟ یہ لنگر اسی دور کی یادگار ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ان صوفیاء کرام کے سامنے یہ تصور تھا کہ بھوکے کو کھانا کھلانا بھی عبادت ہے، اور یہ بڑی عبادت ہے۔ نماز اور روزہ اور زکوٰۃ اور حج کا جتنا فرض یعنی جتنا ثواب ہے اتنا ہی ثواب انسان کو اس وقت ملتا ہے جب کوئی شخص تڑپ رہا ہے بھوک کے لیے، آپ اس کو جیسے کھانا کھلا دیتے ہیں۔ تو ان صوفیاء کرام نے کھانے کا انتظام کیا، لنگر کا، تاکہ لوگ آئے کھائے پیے اطمینان کے ساتھ، اس کے بعد ہماری بات کو سنیں۔ اب آپ دیکھیں گے تاریخ اسلام سے اس کا کیا واسطہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دور کو آپ دیکھیے کہ آپ نے مکے میں جب دعوت کا آغاز کیا تو آپ نے ایک دم دعوت نہیں پیش کر دی، آپ نے دعوت کام کا آغاز کیا، صفا کی پہاڑی پر چڑھے اور لوگوں کو دعوت دی، کھانا کھلایا اطمینان سے، اور جب سب لوگ کھا چکے اس کے بعد آپ نے اپنا بیان فرمایا، اور بیان بھی کس طریقے سے، کس حکمت کے ساتھ، کہ کہا کہ لوگوں صفا کی اس پہاڑی کی طرف کوئی دشمن اگر ٹھہرا ہوا ہے، میں کہہ رہا ہوں تو تم کیا میری بات پر یقین کرو گے؟ تو مکے والوں نے کہا کہ یقیناً آپ کی ہم بات پہ یقین کریں گے، کیونکہ آپ صادق ہیں، آپ سچے ہیں، آپ غلط نہیں بات بول سکتے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگ اگر میں یہ کہوں کہ ایک اللہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے، وہی تمہارا خالق اور مالک ہے، کیا تم اس بات کو مانو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس بات کو نہیں مانیں گے۔ تو یہ دراصل ان کی انا تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر اور آپ کے صادق ہونے پر ان کو کوئی شک و شبہ نہیں تھا، لیکن وہ نہیں چاہتے تھے کہ اپنی چودراہٹ ختم ہو جائے، اپنی خدائی ختم ہو جائے، لہذا انہوں نے ایک خدا کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو یہاں پر بھی صوفیاء کرام نے لنگر کا انتظام کیا، لوگوں کو کھلایا اور اس کے بعد اپنی بات ان تک پہنچائی۔ پھر اسی طریقے سے آپ دیکھتے سما ہے، یہ سما آج کا سما تو بگڑ گیا، الگ بات ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ صوفیاء کرام پر سما ایک ذریعہ تھا اسلام کی تبلیغ کا۔ سما میں کیا ہوتا تھا؟ آپ جانتے ہیں کہ اس دور میں کبیر داس، گرو نانک وغیرہ وغیرہ، اور پھر ہمارے یہ جو کتابیں تھیں ان کی مذہبی کتابیں ہندوؤں کی، اس کے اشلوک پڑھے جاتے تھے، اور کس انداز میں پڑھے جاتے تھے؟ گانے کے انداز میں پڑھے جاتے تھے، لحن کے انداز میں پڑھے جاتے تھے۔ تو صوفیاء کرام نے ان چیزوں کو اپنے پاس نہیں لیا، بلکہ خدا کی حمد، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت، صحابہ کرام کے واقعات کو وہ سما میں بیان کرنے لگے، اور اس سے لوگوں میں یہ شوق پیدا ہوا کہ واقعی یہ چیز بھی بڑی سننے کی ہے۔ چنانچہ وہ جو لوگ کفریہ کلمات سن رہے تھے، جو وہ لوگ شرکیہ کلمات سن رہے تھے، وہ حمد سننے لگے، وہ نعت سننے لگے۔ اس طریقے سے لوگ اسلام کے قریب ہوئے۔ کیوں کہ ان کے سامنے تفسیر تو نہیں بیان کی جا سکتی تھی، ان کے سامنے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بیان نہیں کیا سکتا تھا، کیونکہ وہ لوگ تو اسلام میں نہیں آئے تھے، وہ تو اسلام کی تلاش میں نکل رہے تھے، اور جہاں محفل جمع ہوتی لوگ جمع ہو جاتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے سما کے ذریعے، لنگر کے ذریعے اور ان ساری چیزوں کے ذریعے جو اس دور میں رائج تھی اس کو اختیار کیا، لیکن اس میں اسلام کے رنگ کو ڈھال دیا، اس میں اسلامی تعلیمات کو پیش کر دیا۔ یہ بڑا کارنامہ ان کا تھا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا عرصہ ہمارے پاس صوفیاء کرام کا نظر آتا ہے، اور بڑے بڑے صوفیاء کرام نے یہ اپنی خدمات انجام دی، اور اس طریقے سے اسلام پھیلتا چلا گیا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس مسلم حکومتوں کا دور شروع ہوا، سلاطین دہلی سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمانوں نے اس ملک پر 800 سال تک حکومت کی ہے، اقتدار ان کے ہاتھوں میں رہا، اور اس پورے خطے کو انہوں نے متحد کیا سیاسی طور پر۔ تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے، آج یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ملک کو توڑ رہے ہیں، لیکن تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ مسلمانوں نے ہی اس پورے بر صغیر کو متحد رکھا تھا، کوئی اور طاقت متحد نہیں رکھی تھی۔ چنانچہ اس دور میں سیاسی جب استحکام مسلمانوں کو حاصل ہوا اور مسلم حکمرانوں کی یہاں پر حکومت قائم ہوئی، تو ان مسلم حکمرانوں نے اگرچہ کہ اسلامی مملکت کا اعلان نہیں کیا، یہ بات ذہن میں رکھیے آپ، یہ ساری مسلم مملکتیں تھیں، ہم ان کو اسلامی مملکت نہیں کہہ سکتے۔ کیوں کہ قرآن اور حدیث یہاں کا کوئی قانون نہیں تھا، یہاں کوئی جو ہے سو حد جاری نہیں کی جاتی تھی لوگوں کو، یہاں پر شرعی قوانین نافذ نہیں تھے، مسلم حکومتیں تھیں، اور یہ مسلم حکومتیں تھیں، لیکن بعض مسلم حکمرانوں نے اسلام کو بالواسطہ طور پر یہاں پر نافذ کرنے کی انہوں نے کوشش کی،
چنانچہ غیاث الدین بلبن کو آپ لیجئے، پھر اسی طریقے سے مغلیہ دور میں اورنگزیب کو لیجئے، پھر ٹیپو سلطان کو لیجئے، تو انہوں نے یہاں پر اسلام کو یعنی اسلامی تعلیمات کو ہندوستانی معاشرے کا حصہ بنانے کی کوشش کی۔ چنانچہ بعض مسلم حکمرانوں کی کوششوں کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ چونکہ یہاں پر ایک آبادی اکثریت غیر مسلموں کی تھی، لیکن انہوں نے کوششیں کی اور اسلام کو اپنی حالت میں باقی رکھنے کی کوشش کی۔ لیکن بعض بادشاہوں نے اسلام کو مسخ کرنے کا جب ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجددین کو پیدا فرمایا۔ میں نے کہا کہ مجددین کی ایک فہرست ہمارے پاس ہے۔ مجددین کا کام کیا ہوا کہ انہوں نے دین کا احیا عمل میں لایا۔ نماز تھی، روزہ تھا، زکوٰۃ تھی، حج تھی، لیکن اسلام کی روح باقی نہیں تھی، اسلام کی روح ختم ہو گئی تھی۔ مختلف قسم کی غلط روایات اسلام میں داخل کر دی گئی تھی، مختلف قسم کی بدعتیں اسلام میں آ جا رہی تھی۔ چنانچہ سب سے پہلے جو مجدد تھے وہ مجدد الفسانی، جن کا نام شیخ احمد سرہندی، اصل میں سرہند کے رہنے والے تھے، وہ اس وجہ سے سرہندی کہلائے، لیکن ان کو امت نے مجدد کا خطاب دیا۔ کیوں دیا؟ انہوں نے دین کا احیا عمل میں لایا۔ کیسے عمل میں لایا؟ آپ دیکھتے ہیں کہ مغلیہ سلطنت کا عروج کا دور ہے۔ اکبر، جس کو اکبر اعظم کہتے ہیں، ہر بادشاہ کو اعظم نہیں کہا گیا، اکبر اعظم وہ ہوتا ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ اصطلاح میں، تاریخ کے اصطلاح میں شہنشاہ جو ہوتا ہے۔ تو یہ شہنشاہ اپنے اقتدار کے ضام میں اور اپنی حکومت کو اس نے بچانے کے لیے اسلام کو مسخ کرنے کا ارادہ کیا، اور اس نے ایک نئی دین ایجاد کر دیا دین الہی کے نام سے۔ آپ جانتے ہیں کہ دین الہی کا رواج ہو گیا، اور پھر اس کے دربار میں موجود علماء نے اس کی تصدیق بھی کر دی، کہا کہ یہ دین الہی اچھا ہے، کیونکہ دین اسلام کی بعض چیزوں کو لے لیا گیا، ہندوؤں کے دھرم میں سے کوئی چیز کو لے لیا گیا، فلاں مت میں سے کوئی چیز کو لے لیا گیا، اور ایک مجموعہ، ایک نیا مجموعہ دنیا کے سامنے لایا گیا، اور پھر اس دور میں مختلف علاقوں کے علماء نے اس کی تصدیق بھی کر دی۔ لیکن ایک مرد مجاہد کو اللہ نے پیدا کیا، اس کا نام ان کا نام میں نے کہا مجدد الفسانی۔ مجدد الفسانی نے کہا کہ تیرا دین باطل ہے اور تیرا دین حق نہیں ہے، اور آپ نے اعلان جہاد فرمایا اکبر کے خلاف، اور اکبر کے خلاف اعلان جہاد کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ سر کٹا دیا حضرت مجدد الفسانی نے، لیکن دین کی حفاظت فرمائی۔ تو یہ کارنامہ مجدد الفسانی کا ایسا رہا کہ آج صحیح دین ہم تک پہنچ سکا ہے۔ اگر اکبر کے دین الہی کو عام کر دیا جاتا، اور علماء سو کی جو جماعت تھی اس وقت، آپ جانتے ہیں کہ علماء دو قسم کے ہیں۔ ہم لوگ آج جب بات کرتے ہیں کہ صاحب ارے آپ علماء کا احترام نہیں کر رہے، آپ علماء کے بزرگی کو نہیں مان رہے، یقیناً ہم دل و جان سے مانتے ہیں۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں، یاد رکھ لیجئے۔ علماء کا مقام اور مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ ایک شخص جو زندگی بھر رات بھر عبادت کرے، لیکن ایک عالم اپنے قلم سے ایک لفظ لکھ دے تو اس کا اجر اس کے پاس زیادہ ہے اس زاہد کے مقابلے میں۔ لیکن کیسے عالم کے لیے کہا گیا؟ وہ عالم جو جابر حکمران کے سامنے حق بات کہہ سکے، وہ عالم جو دنیا سے بے نیاز ہو کر اللہ کے دین کے پرچم کو لے کر اٹھے، وہ عالم دین جو اپنے سارے رشتوں اور ناتوں کو دین کے خاطر ختم کر دے، اور جس کے تعلق سے شاعر نے کہا وہ عالم کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ تو ایسے عالم انبیاء کے وارث ہیں۔ جبہ پہن لینا، دستار باندھ لینا، اور اس کے بعد کہنا کہ ہم عالم ہیں اور ہم اقتدار کی چوکھٹ پر سر جھکا رہے اور پوری امت ہمارے پیچھے چلے، تو معاف فرمانا یہ عالم نہیں ہوتے۔ اقبال نے کہا یہ ابائے، یہ قبائے، یہ کچھ شعر ہے، یہ تو مذہب کے کفن ہے، مجھے معلوم نہ تھا۔ اقبال نے کہا یہ بات۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اس دور میں وہ علماء سو تھے۔ آج بڑے لوگ پریشان ہو جاتے کہ صاحب ارے صاحب فلاں عالم صاحب کچھ نہیں بول رہے، فلاں صاحب خاموش بیٹھ گئے، مصلحت ہو گئی۔ آج آپ کو معلوم ہے کہ بزدلی کا نام ہم نے مصلحت رکھ لیا ہے، کمزوری کا نام مصلحت۔ ارے بھائی یہ نہ کو کرو مصلحت، یہ نہ کو بولو مصلحت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اکبر کا ایسا دور کہ پوری سلطنت اس کی مٹھی میں ہے، اور پورے طرف سے جو ہے نا اس کے پاس جو اقتدار کے پورے ذریعے ہے، ایسے وقت ایک شخص اٹھا اور اس نے دین کی حفاظت کا فریضہ انجام دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے ساتھ، اکبر کے انتقال کے ساتھ، دین الہی بھی ختم ہو گیا، پھر کوئی اس کا باقی نہیں رہا چاہنے والا۔ کیوں؟ ان بزرگوں کی کوششوں کے نتیجے میں۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد شاہ عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، پھر انہوں نے دین کی
جیسا احیا کا کام انجام دیا، پھر اسی طریقے سے شاہ اسماعیل شہید، پھر اور کئی نام آپ کو ملتے ہیں. یہ سارے مجددین کی کوشش کیا تھی کہ دین کو اصلی حالت میں باقی رکھا جائے. ایک نام خاص طور پر حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کو آپ پڑھیے. میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے، ایک لیکچر میں پوری باتیں نہیں آ سکتی ہیں. لازمی چیز ہے کہ ہم خود مطالعہ کریں. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت نے بڑی اہم ترین کتاب لکھی معرکۃ الآراء حجۃ البالغہ کے نام سے. آپ پڑھیں گے تو تعجب ہوگا. ہم کچھ نہیں کہہ رہے علماء کو جتنا حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے نوازا ہے علماء کو. ان علماء کو جو درباری تھے اور علماء کو جو وقت کے حکمران کے اشاروں کو دیکھ کر بات کرتے تھے، انہوں نے خطاب کیا باضابطہ علماء سے خطاب کے نام سے. ایک چیپٹر موجود ہے آپ اس کے اندر. انہوں نے دانشوروں کو خطاب کیا، انہوں نے قاضیوں کو خطاب کیا، کہا کہ تم دین کے علم بردار، تم دین کے دائی، اور تمہارا یہ کردار ہے. شرک اور بدعتیں اس قدر پھیل گئی تھی، اس پر انہوں نے طنز کیا اور لوگوں کو بتایا کہ اصل دین کیا ہے. تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا کارنامہ ہے. ہندوستان کے اندر اسلام کو باقی رکھنے میں، اسلام کی بقا کے لیے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے جو خدمات انجام دی وہ غیر معمولی خدمات رہی ہے. چنانچہ اس طریقے سے یہ دور چلتا رہا. پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ 19ویں صدی کے آتے آتے ہندوستان میں انگریزوں کا دبدبہ ہو گیا. اور جب انگریز یہاں پر آ گئے، سلطنت مغلیہ کا زوال ہو گیا. اور اس کے بعد انگریز جب یہاں پر آئے تو انگریز کے لیے بھی اصل حریف کون تھے؟ وہ مسلمان تھے. یاد رکھ لیجئے. کیوں کہ مسلمانوں کی حکومت انہوں نے چھینی تھی اور مسلمانوں کے اقتدار کو ختم کر کے وہ یہاں پر حکمران بنے تھے. لہٰذا وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان نہ اٹھیں، اور مسلمان نہ اٹھنے کے لیے انہوں نے کیا حربہ کیا، اختیار کیا کہ مسلمانوں کو دین سے دور کر دیا جائے، ان کی شناخت کو ختم کر دیا جائے. چنانچہ انگریزوں نے کوششیں کی اور یہاں پر مختلف قسم کی ہندو احیا پرست تنظیموں کا یہاں پر آغاز ہوا. اور ان ہندو احیا پرست تنظیموں نے اسلام پر حملے کرنے شروع کر دیے. مختلف طریقوں سے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن اس کے باوجود آپ جانتے ہیں کہ 1857 کی جو غدر ہوئی، اس میں مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف میں بہرحال محاذ کی. اور اس وقت بھی یہاں کے غیر مسلموں نے ایک مسلمان بادشاہ کی یعنی اقتدار کو تسلیم کیا. وہ بہادر شاہ ظفر تھے. جھانسی کی رانی لکشمی بائی، ٹیپو اور آپ کے جو ہے نانا صاحب ٹوپے وغیرہ وغیرہ یہ لوگ تھے، چھوٹے چھوٹے رجواڑے تھے ان کے. ان سب نے بہادر شاہ ظفر پر اعتماد کیا اور بہادر شاہ ظفر نے انگریزوں کے خلاف میں لڑائی لڑی باضابطہ. لیکن بہرحال سازشوں کے نتیجے میں اور کچھ لوگوں کی بغاوت کے نتیجے میں وہاں پر شکست ہوئی، جو ہماری غدر کہلائی. انگریز اس کو غدر کہتے ہیں اور ہندوستان کی تاریخ میں اسے ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی کہا جاتا ہے. تو اس پہلی جنگ آزادی کے بعد جو سب سے زیادہ نزلہ اترا مسلمانوں پر، جو غصہ تھا انگریزوں کا، وہ اتنا خطرناک تھا. آپ دیکھتے ہیں یہاں کے علماء نے محسوس کیا کہ اب ان کے خلاف میں تو ہم کو جہاد کرنا ضروری ہے. چنانچہ ہندوستان کی تحریک آزادی کے اندر علماء نے جو رول ادا کیا، آپ پڑھیے ریشمی رومال کی تحریک. حضرت عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین، پائے کے عالم دین، علامۃ الدہر ان کو کہا جا سکتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند میں بیٹھ کر درس دینے والی شخصیت، قرآن کی تعلیمات بیان کرنے والی شخصیت. لیکن اس شخصیت نے یہ محسوس کیا اگر یہ انگریز کے دندراتے ہوئے قدم آگے بڑھتے چلے جائیں گے اور ان کی حکومت اس طریقے سے بڑھتی چلی جائے گی تو یہ قرآن کا درس، یہ حدیث کا درس، یہ سب ختم ہو جائے گا. لہٰذا انہوں نے باضابطہ جہاد کا اعلان کیا. ان کو قید کیا گیا، مالٹا کی جیل میں لے جا کر بند کر دیا گیا حضرت عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو. اور آپ جانتے ہیں کہ بڑی ان پر مصیبتیں آئی. حضرت محمود الحسن پر کتنی مصیبتیں آئی آپ دیکھتے ہیں. لیکن اس دور میں دین کی حفاظت کے لیے ہمارے علماء کرام نے ایک مدرسہ قائم کیا جو آج دارالعلوم دیوبند کی شکل میں موجود ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہ مدرسہ دراصل اسلام کی احیا کا ایک بہت بڑا ذریعہ تھا. اسلام ختم ہو رہا تھا، انگریز اسلام کو ختم کرنے کا ارادہ کر چکے تھے پوری طریقے سے، اور دینی تعلیم پر امتناع عائد کر دیا گیا تھا، قرآن و حدیث کی تعلیم بند کر دی گئی تھی. ایسے وقت ایک درخت کے نیچے ایک نیک صفت شخصیت حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مدرسے کا آغاز کیا. اور اس مدرسے میں جو طلبہ علم دین حاصل کیا آپ جانتے ہیں، وہ سب سے پہلے اس ملک کی آزادی کے قافلے میں شامل ہوئے. بڑے بڑے علماء کرام، تقریباً کہا جاتا ہے 80,000 علماء کو انگریزوں نے پھانسی دی. تو یہ 80,000 علماء آئے کہاں سے تھے؟ یہ دراصل اسی مدرسے سے تو نکل کر آئے تھے.
یہ حضرت شاہ ولی اللہ کے شاگرد تھے، یہ عبید اللہ سندھی کے شاگرد تھے جنہوں نے علم دین کو حاصل کیا تھا، چنانچہ ان کو علم دین پھیلانے کے نتیجے میں ان کو اس طریقے سے جو ہے نا دار و رسن کی منزلوں کو طے کرنا پڑا۔ چنانچہ حضرت قاسم نانوتوی نے ایک مدرسہ قائم کیا، پھر دوسری طرف سر سید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مدرسہ قائم کیا محمدن کالج کے نام سے، آپ جانتے ہیں علی گڑھ تحریک۔ 18 اکتوبر کو ان کا یوم پیدائش ہم مناتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی پر آج بہت ساری مصیبتیں آ رہی ہے۔ اس کے پیچھے راز کیا ہے کہ علی گڑھ جو تحریک شروع ہوئی یا سر سید نے جو کام شروع کیا وہ اسلام کے خلاف کام نہیں تھا، وہ پورا اسلامی تھا دراصل، لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب تک کہ مسلمان مغربی علوم سے واقف نہیں ہوں گے اس وقت تک کہ آپ اسلام کی صحیح تبلیغ نہیں کر سکتے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں ہم اردو میں بیان کر لے رہے، ہزاروں بچے نکل رہے ہیں یہاں پر، یاقوت پورے میں، دبیر پورے میں، چندرگوڑے میں واز ہو رہا، مسلکوں کی جنگیں چل رہی ہے، لیکن گاؤں میں جا کر کیا ہم تبلیغ کرنے کے موقف میں ہیں؟ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے عالم کو نہ اردو تیلگو آتی ہے نہ انگریزی آتی ہے۔ ہزاروں بچے نکل رہے ہیں ہمارے پاس سے۔ سر سید نے اس خطرے کو آج سے 150 سال پہلے محسوس کیا اور انہوں نے علی گڑھ تحریک چلائی، انگریزی تعلیم کو انہوں نے رائج کیا، لیکن ان کی ہر تقریر کو آپ پڑھیے، کہیں پر بھی بغیر اسلام کے ریفرنس کے انہوں نے اپنی تقریر کو ختم نہیں کیا۔ آپ جانتے ان کی بہت مشہور تقریر ہے جو بیاج نکل کر علی گڑھ سے جا رہا تھا، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اے طلبہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے ایک ہاتھ میں سائنس ہو، دوسرے ہاتھ میں دیگر علوم ہوں، عصری علوم ہو، اور تمہارے سر پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تاج ہو۔ اب آپ بتائیے اس کی کیا تشریح آپ کریں گے؟ معنی یہ ہوئے کہ کلمے کے آپ علمبردار بن کر آگے آئے، امت کے صحیح رہنما آپ بن کر آئے۔ آپ نے ایک اور تقریر کہا، مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ آپ بی اے بن جائے، بی اے کی ڈگری لے لے، آپ ایم اے کی ڈگری لے لے، مجھے اس بات سے غرض ہے کہ آپ ایک سچے مسلمان بن کر اسلام کے ترجمان بن کر یہاں سے نکلے۔ یہ سر سید کے الفاظ ہے، یہ ان کے ارشادات ہیں جو انہوں نے علی گڑھ میں کہا۔ لوگوں نے غیر ضروری طور پر ان کو مختلف الزامات لگا کر بدنام کرنے کی کوشش کی، تو آپ جانتے ہیں کہ سر سید کی تحریک ہو، دارالعلوم دیوبند کی کوششیں ہوں، ان کوششوں کے نتیجے میں اسلام پھیلتا گیا، اگرچہ کہ دور غلامی تھا، انگریزوں کا دور غلامی تھا، اور اس دور غلامی کے اندر انگریز چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا جائے، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بنایا جائے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ان دینی مدارس نے اور ان دینی تنظیموں کے ذریعے مسلمانوں کو آپس میں ہندوستانی سماج کو جوڑنے کی کوشش کی گئی، مختلف قسم کے اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ چنانچہ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام اس طریقے سے پھیلتا چلا گیا کہ آج پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر خطے میں اسلام کے ماننے والے موجود ہیں۔ کوئی دنیا کا ملک، کوئی دنیا کا علاقہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر اسلام نہ پہنچا ہو اور لوگ اسلام کے داعی نہ بنے ہوں۔ اب مختصراً میں آپ کے سامنے دکن کی تاریخ کو بھی رکھ دیتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر قطب شاہوں کی حکومت رہی، اس کے بعد آصف جاہوں کی حکومت رہی، پھر ہماری پڑوسی ریاست جو پہلے دکن کی ریاست کہلاتی تھی وہاں پر بہمنی برس اقتدار رہے۔ ان سارے علاقوں میں تاریخ بتاتی ہے کوئی دور ایسا نہیں گزرا ہے کہ اسلام کی کوئی نہ کوئی تحریک یہاں پر چلی ہو، ہر دور میں یہاں پر تحریک چلی ہے۔ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ جو آپ جانتے ہیں کہ میسور کے حکمران تھے، وہ ایک تو مرد مجاہد تھے اور ایک مرد مومن بھی تھے۔ انہوں نے کس طریقے سے اسلام کو عام کرنے کے لیے اپنی جو ہے نا سلطنت کو استعمال کیا اور کس طریقے سے فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے ذریعے اسلام کی تبلیغ انہوں نے کی۔ پھر بزرگان دین آپ کے سامنے موجود ہیں۔ ایک شخصیت کا میں یہاں پر نام لینا چاہتا ہوں، وقت ختم ہو رہا ہے، کہ آپ جانتے ہیں کہ نظام دکن جو ایک سیکولر حکمران تھے، مسلم حکمران تھے، انہوں نے یہاں پر اسلامی مملکت تو قائم نہیں کی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ بھی یہ چاہتے تھے یہاں پر اسلام کی تبلیغ ہو۔ چنانچہ انہوں نے نظام دکن کے دور میں ایک شخصیت پیدا ہوئی، آپ جانتے ہیں ان کا نام ہے بہادر یار جنگ۔ بہادر یار جنگ نے جہاں سیاسی جدوجہد کی، جہاں مسلمانوں کے لیے اتحاد کا کام کیا، ان کی زندگی کا ایک نمایاں اور روشن پہلو تبلیغ اسلام ہے۔ آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ بہادر یار جنگ کے ہاتھ پر اس دور میں تقریباً 50,000 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ پورا علاقہ آپ کے نلگنڈے کا جو علاقہ ہے، حیدرآباد کے جتنے آؤٹ اسکرٹس ہے، وہاں پر بہادر یار جنگ خود جاتے، اپنے وفود کو بھیجتے اور تبلیغ اسلام کا کام انجام دیتے۔ چنانچہ بہادر یار جنگ نے مولانا ابو الاعلیٰ مودودی کو کہا کہ آپ ایک خاکہ تیار کیجئے، اس
آصفیہ سلطنت کے اندر اسلام کی تبلیغ کیسے ہو، اسلام کی اشاعت کیسی ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ مولانا مودودی جو جماعت اسلامی کے بانی ہیں، ان کا وطن خود حیدرآباد رہا ہے، وہ حیدرآباد میں رہے ایک زمانے تک، اگرچہ کہ ان کی پیدائش اورنگ آباد کی ہے، لیکن وہ یہاں پر آئے، عثمانیہ یونیورسٹی میں دارالترجمے میں انہوں نے ملازمت کی، اور اس کے بعد یہاں سے انہوں نے ایک رسالہ نکالا ترجمان القرآن کے نام سے، جو لوگوں کی فکری تربیت کرتا رہا، اور جب ترجمان القرآن پھیل گیا بہت زیادہ، اس کے بعد مولانا ابوالکلام آزاد نے مولانا مودودی سے خواہش کی تھی، ایک شخص شدی تحریک کا اٹھا تھا سوامی شردانند، اور اس نے اسلام کے خلاف میں بہت زہر اگلا تھا اور کہا تھا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، اور اس نے شدی کرن کی تحریک چلائی۔ تو مولانا آزاد نے ایک تقریر کی، کہا کہ کاش کوئی ایسا مرد مجاہد پیدا ہو جو اسلام کے نظریے جہاد کو دنیا کے سامنے پیش کر سکے۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس دور کا 18 سالہ نوجوان، آج 18 سال بولے تو ہم کیا کرتے، فجر کی نماز کو نہیں اٹھاتے بچے کو، ارے صاحب بچہ ہے رات میں جگ کے آیا سو جانے دیجیے۔ آج 18 سال کا بچہ بولے تو کرکٹ کے میدان میں دکھیں گا، کسی محفل میں آپ کو نظر نہیں آئیں گا۔ 50-60 سال کے بعد دین ہم سیکھنا شروع کرتے ہیں تاکہ آخرت میں کچھ کام آ سکے، لیکن آپ دیکھیں گے محمد بن قاسم 18 سال کے، اس سے پہلے دیکھیں گے حضرت علی 12 سال کے، حضرت ابوبکر صدیق بالکل ادھڑ عمر کے۔ پورا اسلام پھیلا جوانوں کے ذریعے سے، بزرگوں کی رہنمائی رہی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت جب فرمایا آپ کی عمر 40 سال تھی۔ آج ہمارے پاس کیا ہو گیا ہے، 25-30 سال تو بس ایسی گنوانے کے ہیں، شیخ اور عیش کرنے کے ہیں، اس کے بعد دین کی بات ہوگی۔ تو ایک برصغیر تبصرہ میں نے بات کہی، چنانچہ مولانا آزاد نے جب یہ بات کہی تو مولانا مودودی کی عمر اس وقت 18 سال کی تھی۔ انہوں نے تہیہ کیا کہ میں ایک ایسی کتاب لکھوں گا جس میں نظریے جہاد کھل کر لوگوں کے سامنے آ جائے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی جو آپ کی لائبریری میں آپ کے گھر میں موجود ہوگی، جو بہت مشہور کتاب ہے، الجہاد فی الاسلام۔ الجہاد فی الاسلام مولانا مودودی کی وہ کتاب ہے کہ جس کو آج بھی کوئی انٹرنیشنل کانفرنس ہو جہاد پر اس کا ریفرنس دینا لازمی ہے، اس کے ریفرنس کے بغیر اس لیکچر یعنی اس مفکر کا لیکچر مکمل نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ مولانا مودودی نے بہت واضح انداز میں تصور جہاد کو دنیا کے سامنے پیش کیا، اور بہادر یار جنگ کے کہنے پر انہوں نے ایک کتاب کا لکھا جو سالار جنگ میوزیم میں موجود تھا، اب ہے یا نہیں معلوم مجھے، وثائق مودودی۔ اس کے اندر انہوں نے اسلامی نظام کیسے ہو، کیسے اس کو پیش کیا جائے وہ بات کی، اور پھر نظام دکن کی خواہش پر انہوں نے رسالہ دینیات بھی لکھا جو پڑھایا جاتا تھا اس وقت کالجز میں باضابطہ۔ رسالہ دینیات جو آج بھی موجود ہے، مودودی صاحب نے اس کو لکھا تھا، دین کی بنیادی باتیں اس کے اندر بیان کی گئی تھی۔ اور اگر آج بھی اس رسالہ دینیات کو کم از کم ہم اپنے محلے کی مسجد میں بچوں کو جمع کر کے اگر پڑھائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ دین کی بنیادی باتیں ان کے سامنے آ سکتی ہیں۔ چنانچہ یہ دکن کے علاقے کے اندر مولانا آپ کے جیسا کہ میں نے کہا کہ بہادر یار جنگ رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مودودی، اور اس کے ساتھ ساتھ صوفیاء کرام کے اندر حضرت عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کی بڑی خدمات رہی۔ ہزاروں لوگ آپ کو حیدرآباد سے لے کر پورے مہاراشٹر تک جو ان کے آبا و اجداد اسلام میں داخل ہوئے، اس میں حضرت عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا کارنامہ ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ دینی مدرسے کا قیام حضرت انوار اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ جو فضیلت جنگ کے خطاب سے نوازے گئے، جامع نظامیہ کے جو بانی ہیں، یہ انوار اللہ شاہ صاحب کی بھی اگر تاریخی کتابوں کو اگر آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر انہوں نے کبھی مسلک کی بات نہیں کی، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بھئی فلاں مسلک فلاں یہ فرقہ، انہوں نے دین کی بات کی، اسلام کی بات کی، اسلام کی تبلیغ کی بات کی۔ چنانچہ یہ علاقہ بھی پورے کا پورا ہمارے پاس آیا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا میں نے ایک جائزہ لیا آپ کے سامنے کہ دعوت اسلام کس طریقے سے ہندوستان میں پھیلتی چلی گئی ہے۔ یہ تو ایک ماضی کا فسانہ تھا جس سے ہم عبرت بھی حاصل کر سکتے، ہم نصیحت بھی حاصل کر سکتے۔ میں آپ سے آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان محافل کو سننے سنانے کا مقصد صرف ایک وقت گزاری نہیں ہے، آپ میری واہ واہ کر دے، میں آپ کا شکریہ ادا کر دو کہ آپ گناہوں وقت مصروفیات کے باوجود یہاں تشریف لائے ہیں، یا آپ میرے کو کہہ دیں کہ بڑا اچھا آپ نے بیان کیا۔ ضرورت یہ ہے کہ آنے والے خطرات کو ہم کیسے نپٹیں، کس طریقے سے ہم ان روشن پہلوؤں کو لوگوں کے سامنے لائے۔ دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام کی دعوت کے کام کے لیے ہم کو اپنے غیر مسلم دوستوں سے روابط بڑھانا چاہیے۔ جتنا ہم روابط بڑھائیں گے اتنی غلط فہمیاں دور ہوں گی۔ اور یہ جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اس میں تاریخ کا کئی حوالہ نہیں ہے، کسی کو کافر کہہ دینا، کسی کو مشرک کہہ دینا۔ آپ جانتے ہیں جس شخص کے سامنے حق پیش کیا جائے
اور وہ شخص حق کو قبول نہ کرے تو وہ کافر ہے. آپ پڑھ لیجئے کہیں پر بھی, کافر کے معنی انکار کرنے والے کے ہیں. آپ نے حق ہی نہیں پیش کیا اور اس کے بعد اس کو کافر بول دے رہے. آپ نے کہہ دیا فلاں کو یہ ہے, اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے. چنانچہ مفسرین نے کہا کہ ہم اپنی قوم کو قوم غافلین کہیں. سورہ یاسین میں آیا ہے, غفلت میں پڑی ہوئی قوم ہے. اور یہ غفلت میں کیوں پڑی ہوئی ہے؟ ہم نے ان تک دعوت نہیں پہنچائی ہے. تو لہٰذا ان بزرگان دین نے, ان صوفیاء کرام نے جو کوششیں کی ہے, اس کے تسلسل کو باقی رکھنے کے لیے ہم کو بھی آگے آنا چاہیے. اور موجودہ حالات اس بات کے متقاضی ہے کہ ہم دین کا کام کریں. یاد رکھ لیجئے, اسلام کی اشاعت کے بغیر آپ کی ساری سرگرمی بیکار ہے. آپ سیاسی طور پر کتنا ہی متحد ہو جائے, معاشی طور پر کتنی ہی ترقی کر لے, تعلیمی طور پر کتنی بھی ترقی کر لے, لیکن اس ملک میں اگر آپ اسلام کے سچے پیکر نہیں بنیں گے, سچے مسلمان نہیں بنیں گے, اپنے معاملات کو صحیح نہیں کریں گے, تو یاد رکھ لیجئے آنے والے دن اس سے زیادہ سخت ہونے والے ہیں, اس سے زیادہ خطرناک ہونے والے. لہٰذا ہم کو اسلام کے سچے داعی بن کر کام کرنا چاہیے. بہت سی تنظیمیں کام کر رہی ہے, بہت سے ادارے کام کر رہے ہیں. ہر ادارہ, ہر تنظیم اپنے طریقے کے مطابق کام کر رہی ہے. آپ کسی بھی تنظیم سے جڑیے یا اپنے طور پر آپ کام کیجئے, اپنے محلے میں, اپنے پڑوسیوں میں اسلام کی دعوت کو پہنچائیے. ہم غیر مسلموں سے کاروبار کرتے ہیں, ہم غیر مسلموں کے ساتھ پکنک مناتے ہیں, ہم غیر مسلموں کے ساتھ بہت کچھ کرتے ہیں, لیکن اسلام کی بات کرنا نہیں چاہتے ہیں. یہ بڑی بددیانتی ہے. اس عنصر کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. ایک شعر پر میں گفتگو ختم کرتا ہوں. شاعر نے کہا کہ تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا, تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا, ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی تھا. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.